معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا کہ جس دن سوائے اللہ کے سائے کے کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے پہلا شخص الامام العادل، عادل حکمران۔ حکمران سے کیا مراد ہے کہ جو فرد بھی کسی بھی سطح کا ذمہ دار ہے، جس کو اتھارٹی حاصل ہے، وہ حکمران ہے۔ گھر کے اندر اگر کوئی فرد ہے وہ قوام ہے، وہ حکمران ہے، اور اس کی جو خاندان ہے وہ اس کی رعا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ضلع کی سطح کا ذمہ دار ہے، کوئی صوبے کی سطح کا ذمہ دار ہے، کوئی ملک کا ذمہ دار ہے، یعنی جس سطح کا بھی وہ ذمہ دار ہے تو وہ حکمران ہے۔ اگر وہ عدل و انصاف کرتا ہے، وہ رعا کے ساتھ بہترین انداز سے پیش آتا ہے اور لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کو حل کرتا ہے تو وہ امام عادل ہو سکتا ہے۔ دوسرا شخص وشاب نشأ عباد ربہ، کہ وہ نوجوان کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، وہ بھی کل عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے۔ فارسی میں ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ تو اپنی جوانی کو پاکیزہ بنانا، اپنی ناموس کا خیال رکھنا، اپنی عزت کا خیال رکھنا، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اور ایسا فرد جو اپنی عزت و ناموس کا خیال رکھے گا، جو اپنی جوانی کو پاکیزہ بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا کہ جب کوئی بھی سایہ موجود نہیں ہوگا۔ تیسرا بندہ وراجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ شخص جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لگا رہتا ہے، وہ انتظار میں رہتا ہے کہ کب بلاوا آئے گا، وہ نماز کے لیے چلتا ہے، وہاں پر جا کے نماز کا ادائیگی کرتا ہے، اور جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ وہاں پر جا کے تلاوت کر رہا ہوتا ہے، مسجد کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، مسجد کی صفائی کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ ہر وقت اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کی خدمت کروں، اللہ کے گھر میں رہ کے میں عبادت کرتا رہوں۔ تو ایسا شخص بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، 2 ایسے اشخاص کہ جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں، جب وہ جمع ہوں وہ بھی اسی لیے، جب وہ جدا ہوں وہ بھی اسی لیے۔ وہ یہاں پر صبر دیا گیا کہ الحب للہ والبغض للہ، کہ اللہ ہی کے لیے محبت کرنی ہے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرنی ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ ہی کے لیے نفرت کی، اللہ ہی کے لیے دیا، اللہ ہی سے منع کیا، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ گو ہماری تمام ایکٹیویٹیز کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے کام کریں۔ 5واں بندہ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو حسب و نسب خوبصورت عورت دعوت گنا دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ تو یہاں پر بھی بتایا گیا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو مصر کے اشراف زادیاں ان سب نے مل کے دعوت گنا دی، لیکن انہوں نے اس کو ریفیوز کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جیل میں جانا تو پسند ہے لیکن میں ایسی بھی حیا کا کام نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دی، اس کے بعد ان کو بادشاہت بھی دی۔ تو نوجوانوں، اگر میں اور آپ بھی اپنی عفت، اپنی ناموس کی حفاظت کریں گے، سنت یوسفی کے اوپر عمل کریں گے، تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں نوازے گا۔ 6 نمبر پہ جی وراجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ وہ شخص جو صدقہ کرتا ہے اور جہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ وہ اللہ کو یہ صدقہ وہ محبوب ہے کہ آپ چھپا کے دیں، کسی کو پتہ ہی نہ ہو، کوئی فوٹوگرافی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف چھپا کے کسی کو دے دیں۔ تو یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ 7واں شخص ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ وہ شخص جو خلوت میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوں سے
نم ہو جائیں. یہ شخص بھی اللہ کو بہت محبوب ہے. تہجد میں اٹھ کر وہ روتا ہے, اللہ کو منواتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, اسے گڑ گڑاتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, اور اس کے نتیجے میں اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, اس کے آنسو اس کو نکلتے ہیں. تو اللہ کو یہ آنسو بہت پسند ہے. سبحان اللہ, اللہ کو بہت محبوب ہے یہ آنسو, اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھ لے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.